السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ گزشتہ ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو جب زمزم کا کنواں اثر نو کھودنے کا حکم ہوا تو کس طرح قریش کے لوگ بار بار آڑے آنے لگے، جس کے نتیجے میں انہوں نے منت مانگی کہ اگر یہ کام آسان ہو جائے تو وہ اپنا ایک بیٹا اللہ کے راستے میں ذبح کر دیں گے۔ اب جب کہ ان کی مراد پوری ہو گئی اور ان کو اپنے بیٹے میں سے ایک کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، تب تک وہ اپنی منت بالکل ہی بھول چکے تھے۔ لہٰذا پہلے دن خواب آیا، ان میں اس سے کہا گیا کہ اے عبد المطلب، اپنی منت پوری کرو اور اپنے کسی بیٹے کو ذبح کرو۔ انہوں نے ایک مینڈا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر دوسرے دن خواب آیا کہ اے عبد المطلب، یہ نہیں بلکہ اس سے بڑی چیز پیش کرو۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ تیسرے روز خواب میں پھر یہی کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پھر چوتھے دن خواب آیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ اس مرتبہ عبد المطلب نے پوچھا، اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ تب انہیں جواب دیا گیا کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو ذبح کرو، جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی، لہٰذا انہوں نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے اپنی منت کا تذکرہ کیا۔ اب کیا ہونا تھا، بس سب کے سر جھک گئے۔ کون خود کو ذبح کرواتا ہے؟ آخر کار حضرت عبداللہ بولے، ابا جان، آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت بھی تھے، سب سے زیادہ محبت بھی عبد المطلب کو انہی سے تھی۔ چنانچہ عبد المطلب نے قرآن دازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، یہ زمانہ جاہلیت میں عرب کا خاص دستور تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو قرآن دازی کے ذریعے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا عبد المطلب نے سب بچوں کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا۔ قرآن دازی میں بھی حضرت عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھڑی لی، حضرت عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہاں لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ سرداران قریش بھی آ پہنچے اور بہت سے عزیز و احباب نے اصرار کیا کہ عبداللہ کو قربان کرنے کی بجائے قسم پوری کرنے کا کوئی اور رستہ تلاش کیا جائے۔ ان لوگوں کے اصرار کے نتیجے میں عبداللہ کے بھائیوں میں سے ابو طالب نے بھی ہمت کی اور والد سے التجا کی کہ عبداللہ کو قربان نہ کیا جائے بلکہ کوئی اور رستہ تلاش کیا جائے۔ ان سب لوگوں کے شدید اصرار پر عبد المطلب نے کہا، پھر تم ہی لوگ اس مسئلے کا کوئی حل مجھے بتاؤ۔ ان سب نے طے کیا کہ یثرب یعنی کہ مدینہ میں جو ایک مشہور کانا رہتی ہے، اس سے رجوع کیا جائے، وہی اس مسئلے کا کوئی حل بتائے گی۔ چنانچہ یہ لوگ طویل سفر طے کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ وہ کانا تو آج کل مدینہ سے مزید آگے خیبر گئی ہوئی ہے اور کچھ معلوم نہیں کہ وہاں سے اس کی واپسی کب ہوگی۔ تب یہ لوگ مدینہ سے خیبر پہنچے، کانا سے ملاقات ہوئی، تمام صورتحال بیان کی گئی، جسے سن کر اس نے دریافت کیا کہ تمہارے یہاں اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے مقتول کے ورثہ کو قاتل بطور فدیہ کیا چیز ادا کرتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے یہاں تو فدیے کے طور پر 10 اونٹ مقرر ہیں۔ یہ سن کر کانا نے کہا کہ ایک طرف عبداللہ اور دوسری طرف 10 اونٹ رکھے جائیں اور پھر ان دونوں کے درمیان قرعہ اندازی کی جائے۔ قرعہ اندازی کی گئی، نام عبداللہ کا نکلا۔ کانا نے کہا کہ 10 اونٹ بڑھا دیے جائیں، یعنی ایک طرف عبداللہ اور دوسری طرف 20 اونٹ۔ چنانچہ دوبارہ قرعہ اندازی کی گئی، مگر نام عبداللہ ہی کا نکلا۔ اس کانا کے کہنے پر ہر بار 10 اونٹ بڑھتے رہے اور قرعہ اندازی ہوتی رہی۔ آخر کار جب 100 اونٹ ہو گئے اور قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ تب کانا نے کہا کہ عبداللہ کی بجائے ان 100 اونٹوں کو قربان کر دیا جائے، یوں قسم پوری ہو جائے گی۔ لیکن عبد المطلب نے مزید اطمینان کے لیے ایک بار پھر قرعہ اندازی کی اور تب بھی اونٹوں کے نام ہی قرعہ نکلا۔ تب عبد المطلب مطمئن ہو گئے اور ہنسی خوشی خیبر سے واپس مکہ پہنچے اور اپنے پیارے اور لاڈلے بیٹے کے عوض 100 اونٹ کعبۃ اللہ کے سامنے قربان کیے۔ تو یوں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں
قربانی کا واقعہ ایک بار نہیں بلکہ 2 بار پیش آیا۔ پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور دوسری بار عبد المطلب اور ان کے لخت جگر عبداللہ کے ساتھ۔ اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ کی اولاد ہوں۔ نیز یہ کہ اس واقعے کے نتیجے میں خون بہانے کا فدیہ 10 اونٹوں سے بڑھا کر 100 اونٹ کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں انسان کی جان کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔ نیز قتل و خون ریزی کے واقعات میں بھی کافی کمی آ گئی کہ اب قتل کرنے سے پہلے ہر کوئی بار بار سوچتا تھا کہ اب 10 کی بجائے 100 اونٹ دینا پڑیں گے۔ اب رہتی دنیا تک یہ قانون بن گیا، جس کی تصدیق بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرماتے۔ ناظرین، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنانا تھا۔ یوں دنیا نے آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی رحمت کی ایک جھلک دیکھ لی۔ اب جب کہ عبد المطلب حضرت عبداللہ کے فدیہ سے فارغ ہو گئے تو ان کی شادی کی فکر دامنگیر ہو گئی۔ تو دوستوں، یہ بات تو آپ جان چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل نوجوان تھے، مگر ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ تھی کہ آپ کی پیشانی مبارکہ پر ایک بہت روشن نور تھا، جسے دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ماہتاب آپ کی پیشانی پر اتر آیا ہو۔ یہ نور کیا تھا؟ اس کے متعلق بہت تبصرے اور تجزیے کیے گئے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا جو حضرت عبداللہ کی پیشانی سے جھلک رہا تھا، اور اسی وجہ سے قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنے کی خواہش مند تھی، مگر یہ سعادت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ چنانچہ آپ کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی۔ حضرت آمنہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی بیٹی تھی۔ آپ قریش میں حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ عالی مرتب اور سب سے زیادہ پاک دامن خاتون تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شادی کا واقعہ بیان فرماتے وقت کہتے ہیں کہ جب عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر جا رہے تھے تو رستے میں ایک یہودی عورت پر ان کا گزر ہوا، جس کا نام فاطمہ بنت مر تھا۔ وہ توریت اور انجیل کی بڑی عالمہ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا، فوراً یہ بات اس کے ذہن میں آئی، اور اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہ شخص ہیں جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے۔ چنانچہ اس نے انہیں یعنی عبداللہ کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی اور بدلے میں 100 اونٹوں کی پیشکش بھی کی۔ اس عورت کے یہ غلط ارادے دیکھ کر حضرت عبداللہ لرز اٹھے اور غصے میں کچھ اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے فاطمہ، میرے لیے حرام کام کے ارتکاب سے مر جانا زیادہ آسان ہے، میں تمہاری یہ خواہش ہرگز پوری نہیں کروں گا۔ بہرحال ان کی شادی اسی سفر میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گئی۔ آپ کا نکاح حضرت عبد المطلب ہی کی سرپرستی میں ہوا۔ نکاح کے بعد حضرت آمنہ رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے گھر آ گئی۔ پھر کچھ دن ہی گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی کا وہ نور منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا، اور اس طرح انہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حمل میں لے لیا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ جب حضرت آمنہ سے نکاح کر کر واپس مکہ آ رہے تھے تو رستے میں پھر اسی عورت سے ملاقات ہو گئی۔ اس مرتبہ اس نے پوچھا کہ اے عبداللہ، تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں گئے تھے؟ حضرت عبداللہ نے جواب میں کہا کہ میں نے اس عرصہ میں وہب بن عبد مناف کی بیٹی آمنہ سے نکاح کیا، اور نکاح کے بعد 3 دن تک وہاں ہی ٹھہرا رہا۔ اس یہودی عورت نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگی، تب بھی تو میں کہوں کہ تمہاری پیشانی کا وہ نور کہاں غائب ہو گیا ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی کہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کی درمیانی حالت میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو قنودگی کہا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اے آمنہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اس امت کے سردار
اور نبی کی ماں بننے والی ہو۔